ہم عید کی خوشیوں پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر پاکستان میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بڑھتی مہنگائی میں ایک نوجوان بڑا مشکل اس وقت حالات کا سامنا کر رہا ہے، وہ بڑا مایوس ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑھتی ہوئی مایوسی کو نوجوانوں میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، جو روزگار کے سلسلے میں مایوس ہیں، جنہیں اچھی جابز نہیں مل رہی، جو کوئی بزنس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کرتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں، تو یہ اس ناکامی کے ڈر کو کیسے نکالا جا سکتا ہے نوجوانوں کے اندر سے؟ ایک تو آپ کو بہت عید مبارک، اور دیکھنے والوں کو بھی۔ اور عید کے دن ایسی بات ذرا مشکل لگتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ لوگ جو کہ آلریڈی مشکلات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو تو بالکل سمجھ آتی ہے، جو کہ اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے حالات سال بہ سال مشکل رہے ہیں، اور اب تک ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات یہ مشکل ہیں، اور اس میں اگر آپ وہی کریں گے جو آپ پہلے کرتے ہوئے آئے تو نہیں چل پائے گا۔ تو جیسے آپ نے اشارہ کیا، ڈیجیٹل مواقع کھلے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں روزگار، نوکری سے نکل کے ہمیں کاروبار کرنے میں تلاش کرنا ہے، اور اس ملک میں بے شمار مواقع موجود ہیں جس میں کاروبار کسی ایک کا کرنا، آپ جانتے ہیں، بے شمار کے لیے نوکری کی بھی گنجائش بناتا ہے۔ تو مائنڈ سیٹ شفٹ صرف ڈیجیٹل نہیں بلکہ جاب سے نکل کے اگر آپ انٹرپرینورشپ سوچیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو اس میں سے 9 کاروبار میں ہیں اور صرف 1 ملازمت میں چھپا ہے۔ تو یقیناً یہ وقت آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ چیلنجڈ ہیں تو اس میں موقع ڈھونڈیں اور اپنی راہ تبدیل کریں تاکہ آپ آنے والے وقتوں سے کوپ کر سکیں، کیونکہ مشکلات آسان نہیں ہونی، مہنگائی مزید بڑھنی ہے۔ آپ نے اپنی تنخواہ بڑھانے پہ کام کرنا ہے، اور تنخواہ سے نکل کے اگر آپ منافع پہ آ جائیں، اور جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ انویسٹ کرنے پہ آئے، سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارا طریقہ رہے گا آنے والے کچھ سالوں کے لیے۔ اور ہمارے سب لوگ آسان حل ڈھونڈتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ظاہر پاکستان میں جو حالات ہیں، نوکریاں ملنا بھی مشکل ہے، کاروبار شروع ہو جائے تو اس کا گرو کرنا مشکل ہے، تو پھر لوگ باہر جانے کی سوچتے ہیں، باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ کسی کو نوکری بھی کرنی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹا موٹا اسکل ہے بھی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ باہر جائے اور وہاں جا کر بہتر کمایا جا سکے، چونکہ ظاہر ہے جو اس وقت ایکسچینج ریٹ ہو چکا ہے، جو پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے تو وہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ چلو باہر جا کر 4 پیسے تو کما لیں گے۔ تو یہ سوچ جو پروان چڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے یا پھر اس سوچ کی نفی کرنی چاہیے آپ اور دیگر جو معاشرے میں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کو؟ دیکھیں، بالکل نیگیٹو تو نہیں ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان سے لوگ باہر گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے، اور بے شمار شعبوں کے گئے ہیں، یعنی بہت آپ کو کوالیفائڈ لوگ بھی ملیں گے جو پاکستان سے باہر گئے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور اسی طریقے سے آپ کو پاکستان کے بہت سارے میسز جنہیں ہم کہتے ہیں عوام، جس میں بے شمار لوگ جو کہ کنسٹرکشن سے جن کا تعلق رہا، ڈرائیونگ میں آپ کو بے شمار نظر آئیں گے، تو پہلے بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ملک مشکل میں ہے، جب اکنامک حالات جیسے رہے ہیں تو اس میں ایک مائنڈ سیٹ چل پڑا کہ میں یہی محنت جو پاکستان میں کرتا ہوں اگر کہیں اور کروں تو میں زیادہ کما سکتا ہوں۔ میں کہوں گا اگر آپ کے پاس ایسا موقع ہو تو بالکل اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں، اور آپ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتے جب آپ ایسا کرتے ہیں، پاکستان کو فائدہ ہی ہوتا ہے، پاکستان کو ریمیٹنسز ملتی ہیں، پاکستان کو آپ کا ایکسپوجر، آپ کی تعلیم، اور جب آپ سالوں بعد بہت کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو یقیناً پاکستان میں اچھا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو کرنے کے لیے کام ہے اس کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں اور اس میں مواقع تلاش کریں تو آپ امیز ہو جائیں گے کہ اگر اس ملک میں کچرا اگر سمیٹا جائے تو وہ کروڑوں کا کام ہے، اور وہاں سے گنتے چلے جائیں کہ کرنے کے لیے کام کتنے ہیں۔ تو تعلیمی اعتبار سے ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہمارے پاس اسکول ہی نہیں ہے جن میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اور صرف اسکول نہیں، اوپر کالج، یونیورسٹی، ہر لیول پہ کام چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سوچیں پاکستان میں ہیلتھ کیئر یعنی کہ صحتی مراکز اگر آپ گننا شروع کریں اور آبادی دیکھیں تو کرنے کے لیے کام ہی کام ہے۔ تو میں آپ کو جس طرف، اور یہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسینشیلز ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم چاہیے، صحت چاہیے۔ اگر آپ اسی طرح کھانے پینے کی بات کریں تو یہ تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ کھانے پینے کے کام میں تو منافع ہی منافع ہے، تو پاکستان میں کرنے کے لیے کام بہت ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر نہیں جانا چاہتے، جن کے لیے باہر جانا موضوع نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ رہتے ہوئے بجائے اس کے کہ فرسٹریٹ ہوں، بجائے اس کے کہ حکومت پہ ملبہ ڈالنے، سڑتے رہیں، آپ ضرور ان مواقعوں کی طرف جائیں۔ آپ اور میں نہیں جائیں گے تو باہر سے لوگ آ کے وہ کام کریں گے، جیسے کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ملٹی نیشنلز نے وہ کام کیا یہاں پہ آ کے بے شمار مواقعوں پہ جو کہ یہاں کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا، تو باہر کی کمپنی نے آ کے کیا اور پھر منافع بھی وہی لے کے گئے۔ پاکستان میں یہ اس طرف ایک تو رجحان ڈالیں، دوسرا آپ جانتے ہیں پاکستان آبادی بڑی ہے اور مسلسل بڑی ہو رہی ہے،
پوری دنیا کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ کے ہمارے خطے پہ آ رہی ہے, ہمارے خطے والے باہر کا سوچ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بے وقوفانہ عمل ہوگا, اور جو پاکستان کے حالات ہیں یہ صرف کچھ آپ کہتے ہیں نا ایک فیز ہے, ہم اس فیز سے نکل جائیں گے. تو اس کے بعد جنہوں نے اس فیز میں وقت لگایا ہوگا, اچھی جگہوں پہ انویسٹ کیا ہوگا, وہی اس کا منافع کمائیں گے, وہی نئی ایلیٹ بن کے سامنے آئے گی اس ملک. اور عمر صاحب اس وقت جو ڈیجیٹل ورلڈ میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ایک بہت زیادہ رجحان لوگوں کا اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے یا موبائل کو استعمال کرتے ہوئے یا یوٹیوب اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے پیسہ کمایا جائے, اور لوگ بڑے شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں. تو یہ واقعی یہ شارٹ کٹ سے اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس فیلڈ میں کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ ایک صوفی سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ مجھے کتنا وقت لگے گا پہنچنے میں, تو استاد نے کہا 10 سال. تو شاگرد نے کہا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی چھوٹا راستہ. تو صوفی استاد نے کہا کہ ہے تو, لیکن 20 سال لگ جائیں گے. اچھا. تو میں شارٹ کٹس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ لگ تو جاتا ہے, اور ظاہر ہے کھلنے والے مواقع میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. آپ آج کے دور میں ایک ایسی خبر ڈالیں یوٹیوب کے اوپر جو کہ جعلی خبر ہو, تھمبنیل ڈالیں, آپ کو ویوز مل جائیں گے. لیکن جیسے صوفی نے کہا نا 20 سال لگیں گے, آپ پہنچیں گے نہیں پھر بھی. تو شارٹ کٹ سے اگر پہنچنا ہوتا تو پہنچ گئے ہوتے نا, نہیں پہنچے. جو لوگ پہنچتے ہیں وہ صرف شارٹ کٹ نہیں, ضرور سمارٹ تھنکنگ کرتے ہیں. سمارٹ تھنکنگ کریں, یعنی آپ کا جاننا, مواقع کو اسیس کرنا, اس طرف جانا جس طرف دنیا جا رہی ہو, یہ آپ کی سمارٹ تھنکنگ ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایک ایک سافٹ ویئر, ایک ایک ایپ آپ جانتے ہیں, پیچھے کئی 100 لوگ ہیں جو کہ اس کی ایک ایک کلک, ہماری ہر عادت جو ہم اس پہ کر رہے ہیں اس کو بہتر بناتے ہیں, تب ہم جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اشتہار بازی سے بالکل آپ نہیں بنا سکتے جو پاکستان میں ٹپیکل سوچ چل پڑی ہے کہ میں کانٹینٹ بناؤں, میں ایڈ سے کما لوں گا. آپ نہیں کما سکتے. اگر آپ کے پاس صلاحیت ہوگی, دیکھیں آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ ویب پہ کچھ کر سکتے ہیں. آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ڈیٹا کے اوپر کام ہے, نینو ٹیکنالوجیز کے اوپر کام ہے. اگر آپ اس میں سے کسی بھی چیز کی مہارت حاصل کریں تو ضرور آپ پاکستان میں گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں کما سکتے ہیں, کیونکہ وہ کام کرنے کے لیے دنیا بھر میں لوگ چاہیے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو انکریج کروں گا صلاحیت بڑھائیں, لیکن اور یہ والی صلاحیت نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.